سمجھ لیجئے کہ جانور کا عیوب و نقائص سے پاک ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ آپ یہ ایک تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں بھیج رہے ہیں۔ اور جب ہماری کوئی محبوب ذات ہوتی ہے جس سے ہمارا بڑا جذباتی تعلق ہوتا ہے، دنیاوی لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، تو جتنا زیادہ وہ تعلق گہرا ہوتا ہے، جب ہم اس کو تحفہ بھیجتے ہیں تو ایک تو اس کی خریداری میں اتنی احتیاط کرتے ہیں، اتنی ہی پیار اور محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور سب سے کامل تحفہ اگر اللہ نے ہمیں وسعت اور قدرت دی ہے تو کامل ترین صاف ستھرا اور اچھا تحفہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سامنے والا خوش ہو، محبت میں اضافہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اثرات کو قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا بیل لائیں گے تو اللہ کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تو کی ذات تو بے نیاز ہے، لیکن اس کا ازلی فیصلہ یہی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں خوش دلی سے اور اچھے جانور کی قربانی کرتا ہے تو وہ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے جانور اچھا سا لے کر آئیں، دیکھ کر جتنا حسب استطاعت ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہ ہم نام و نمود کے لیے خدا نخواستہ، یا نام و نمود تو نہیں اللہ کی رضا کے لیے ہی، لیکن اپنے آپ کو حرج اور تکلیف میں ڈال کر لے کر آئیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اچھا سا جانور اور لیکن عیب سے بالکل پاک و صاف ہو۔ چنانچہ آگے سے فرض کر لیں دیکھنا شروع کریں، اس کی ناک صحیح ہونی چاہیے، دونوں آنکھیں بالکل ٹھیک ہوں، دانت چیک کر لیں ٹوٹے پھوٹے نہ ہوں۔ ہاں اگر ایک آدھ دانت ٹوٹا ہے، فرض کریں آپ گھر لے آئے اور دیکھا اور وہ چارہ صحیح چبا رہا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن مکروہ تنزیہی ہوگی، یعنی تھوڑی سی ناپسندیدہ ہے لیکن ہو جائے گی۔ تو تمام دانت بھی اچھی طرح دیکھ لیں، زبان اس کی کٹی ہوئی نہ ہو کیونکہ اگر کٹی ہوئی ہوگی تو پھر آپ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ پھر کان چیک کریں، کان چھوٹے ہوں جیسے بعض بکروں کے ہوتے ہیں چل جائیں گے، لیکن پیدائشی کان نہ ہوں تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی بڑے بڑے کانوں والا لے کر آئیں گے تو بہت زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ کان بالکل اس کے ہونے چاہیے اور وہ کٹے ہوئے نہ ہوں۔ اگر اس میں سوراخ ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، چل جائے گی، قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر بہت ہی بڑا سوراخ ہے کان میں کر دیا تو پھر وہ نہیں ہوگی، یعنی وہ 1/3 سے بڑھ کے سوراخ بن گیا۔ اسی طرح اگر کٹا ہوا ہے کان اور کان کے 1/3 سے زیادہ اس کے برابر یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو بھی قربانی نہیں ہوگی، تو کم کٹا ہوا ہے تو ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ کان بھی اچھی طریقے سے چیک کر لیے جائیں۔ پھر سینگ جو ہیں اگر پیدائشی نہ ہوں تو قربانی ہو جاتی ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ کان نہ ہو تو نہیں ہوگی، لیکن سینگ نہ ہو تو ہو جائے گی۔ لیکن سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، کوشش کریں۔ اب ٹوٹے ہوئے سینگ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو جڑ سے ہی، جو بالکل جڑ ہے یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی، اور اگر تھوڑا اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت اور مکروہ ہوگی۔ اب جو اکثر گائے ہوتی ہیں ان کے بچپن میں ہی وہ سینگ کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اوپر سے اس کو گھس بھی دیتے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے سینگ ہوتے ہیں، وہ بڑھتے ہی نہیں ہیں، تو یہ اس کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ خلاف سنت ہے۔ لیکن اب اس میں بہت زیادہ مطلب عموم بلوہ ہے، یعنی اتنا زیادہ یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ 1 لاکھ میں سے شاید کوئی 10 15 20 جانور آپ کو ایسے ملیں گے، یا چلو 100 200 کر لیں کہ جن کے سینگ پورے ہوں، ورنہ وہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو قربانی بہرحال ان کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسی طرح پھر دم کو چیک کریں، دم صحیح ہونی چاہیے۔ اگر آپ فیمیل ذبح کر رہے ہیں تو گائے کے 4 تھنوں میں سے 3 تھن صحیح ہونا شرط ہے۔ 1 تھن سوکھا ہے، خراب ہو گیا، چل جائے گا، ویسے تو 4 سے ہونے چاہیے۔ اور اگر بکری ذبح کر رہے ہیں تو دونوں تھن بالکل کامل ہوں، ٹانگوں سے چل سکتا ہو، اگر تھوڑا بہت لنگڑا پن پیدا ہو گیا قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر اتنا لنگڑا ہے کہ چل ہی نہیں سکتا، قربان گاہ تک جا ہی نہیں سکتا، گھسیٹ کے لے جانا پڑے گا، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ایک تو پہلے منڈی سے چیک کر کے لائیں۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہم گاڑی سے اتار رہے ہوتے ہیں تو جانور بدک جاتا ہے ایک دم، اس میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ اب فرض کر لیں آپ نے گاڑی سے اتارا، عیب پیدا ہو گیا، تو اب اس میں دیکھیں گے کہ ایسا اگر عیب پیدا ہو گیا جیسے ابھی ذکر کیا جس کی قربانی نہیں ہوتی ہے، تو اگر آپ غنی ہیں یعنی مالک نصاب ہیں تو دوسرا جانور لانا ہوگا۔ لیکن اگر آپ مالک نصاب نہیں ہیں، شرعی فقیر ہیں، اور آپ نے ویسے ایک جانور خرید دیا تھا کہ چلو میں قربانی کرتا ہوں، تو یہ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر غنی جانور خریدتا ہے اس پر خاص اسی جانور کی قربانی واجب نہیں ہے، یہ اگر چاہے تو اس کو بیچ کے دوسرا لا سکتا ہے۔ لیکن شرعی فقیر جب قربانی کی نیت سے جانور خریدتا ہے تو اس پر اسی جانور کی قربانی واجب ہے، اب اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، بیچ نہیں سکتا۔ لہذا اب آپ نے جانور جب اتارا اور اس میں عیب پیدا ہو گیا تو اگر غنی ہے دوسرا جانور لائے گا، اور جو شرعی فقیر ہے وہ بیچارہ پہلی غریب ہے،
اس پر اسی جانور کی قربانی واجب تھی اس لیے وہ کر لے گا تو عیب کے ساتھ بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور ایک صورت ہوتی ہے جس وقت آپ چھری چلا رہے ہیں اس وقت جانور بد کا عین ذبح کے وقت اور وہ اچھلا اور اس کا کوئی اس طرح بڑا نقصان ہو گیا تو اس میں یاد رکھیں چاہے غنی ہو فقیر دونوں کے لیے اب وہ جانور جائز ہے، اسی کو ذبح کر دے پکڑ کے دوبارہ، بس سینگ ٹوٹ گیا اس کا، بیل ہلا اور سینگ ٹوٹ گیا تو اس کو اسی وقت اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غنی نیا جانور لے کر آئے، عین ذبح کے وقت پیدا شدہ عیب کو نظر انداز کیا۔